قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن في قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے جمعۃ المبارک کی اس عظیم الشان مجلس میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ آج کی اس عظیم الشان مجلس میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے کہ جنگ بدر کے حوالے سے بات کی جائے، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، کفر اور اسلام کی باقاعدہ طور پہ پہلی ٹکر جو واقعہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانی جاتی، اور یہ ایسا واقعہ ہے، ایسی جنگ ہے کہ جس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی فرق کرنے والا دن۔ یوم الفرقان ایسا دن کہ جس کے اندر فرق کیا گیا۔ کس چیز کا فرق؟ باطل اور اسلام کا فرق، حق و باطل کا فرق، کفر اور اسلام کا فرق، اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان فرق۔ آج کے دن اس چیز کا فرق کیا گیا کہ کون اللہ کا محبوب ہے اور جنتی ہے
اور کون اللہ کا ناراض کرنے والا ہے اور جہنمی ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا فرما کر کے میرے محبوب نے فرمایا، لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ کیا تسلیم کر لو گے؟ لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق اور امین ہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ سچے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے حملہ کرنے والے لوگ تیار ہیں تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ محبوب نے فرمایا، اچھا اگر تم میری بات کو مانتے ہو تو پھر پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ، پھر اقرار کرو، اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اگر یہ سر جھکایا جا سکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے، یہ کٹ سکتا ہے، اتر سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ جب اعلان کیا، فرمایا تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، عرب و عجم تمہارا ہوگا، عرب و عجم میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ کوئی اٹھتا یا نہ اٹھتا، سب سے پہلے اپنے گھر والے اٹھے۔ مخالفت ہمیشہ پہلے اپنے گھر سے ہوا کرتی ہے۔ اپنا سگا چچا اٹھا، ابو لہب اٹھا، کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس معاملے کے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ بات کہنے کے لیے بلایا تھا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے بات دنیا میں کہی ہے، خالق سے رہا نہ گیا، خالق نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا ابو لہب تو میرے محبوب کو کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور ابو لہب تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں اور زندگی بھر تیرا کوئی مال تجھے فائدہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے اعلان کیا اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا، اور مکے کے اندر کون سی ایسی تکلیف نہیں ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی نہیں گئی ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کوئی ہم بھلائے تو نہیں ہوئے؟ 3 سال تک میرے محبوب اور آپ کے صحابہ اور آپ کے گھر والوں نے پتے کھا کھا کر کے گزارا کیا ہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی تکلیف برداشت کی ہے، وہ واقعہ ہمیں بھولا تو نہیں ہے۔ طائف کی وادیوں میں میرے محبوب نے پتھر کھائے ہیں، وہ ہم بھلائے تو نہیں ہیں۔ 3 سرداروں کو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دینے گئے، جب واپس آنے لگے تو ان سرداروں نے آوارہ قسم کے لڑکوں کو میرے محبوب کے پیچھے لگایا، جو میرے نبی کے قدموں پہ پتھر مارتے تھے۔ حضور ایک پاؤں اٹھاتے، وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، اور اگر تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو 2 آوارہ آ کر کے میرے محبوب کو کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، فرمایا حضور کیا ہم پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ جو احد کا دن تھا وہ بہت سخت دن تھا، احد کے دن بہت سختیاں آئی ہیں، کہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے
احد کے دن میرے نبی کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ کے جگر کو نکال کر مسلح کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، وہ احد کا دن تھا۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر؟ میرے محبوب نے فرمایا، عائشہ ہاں، احد سے زیادہ سخت دن آیا تھا جب تیری قوم نے طائف کی وادی میں میرے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ زیادہ سخت دن آیا تھا۔ کوئی ایسی تکلیف نہیں جو مکے والوں نے نہ گرائی ہو۔ آپ کیا بھولے تو نہیں ہیں کہ جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کعبۃ المعلیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آقائے کائنات علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہوا اور پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میرے محبوب سر سجدے میں رکھے ہوئے، ادھر ابو جہل نے مجلس سجائی ہے، ابو جہل اس کے ٹولے نے مجلس سجائی ہوئی ہے، عقبہ بن ابی معیط بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوئے، سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا آج کتنا مزہ آئے، فلاں جگہ پر کسی آدمی نے اونٹ ذبح کی ہے، اس کی اوجری اٹھا کر کے کوئی لائے اور آ کر کے محمد کی کمر پہ رکھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم کمر پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا، بدبخت لانتی اٹھا، کہتا ہے یہ کارنامہ میں سر انجام دیتا ہوں۔ دوڑ کر کے گیا اور اس گندی اوجری کو اٹھا کر کے لایا۔ میرے محبوب سر سجدے میں رکھے ہوئے، سر نہیں اٹھا رہے، اس نے گندی اوجری اٹھا کر کے میرے محبوب کی کمر پہ رکھ دی ہے۔ میرے نبی سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تازہ کیس رہا ہوئے ہیں، یہ ابھی عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے، ہمت نہیں پڑی کہ میں اس اوجری کو اٹھا سکوں۔ جلدی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں، فرمایا بیٹی فاطمہ آ جا، تیرا بابا سر سجدے میں رکھے ہوئے، کمر پہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تیرا بابا سر سجدے سے اٹھا نہیں پا رہا، آ کر کے اوجری کو اتاریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سیدہ فاطمہ الزہرا مل کر کے اوجری اتاری ہے۔ میرے نبی کے جسم پر غلاظت لگی ہوئی ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، سیدہ فاطمہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ دیکھ لے تیرے نبی کو لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے محبوب نے جس جس کے لیے بد دعا کی، بدر میں ہم نے اس کو ذلت کی موت مرتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر جس جس کو میرے نبی نے بد دعا دی، جو جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے نبی کے اوپر اوجڑی پھینکنے کے لیے تیار تھے، محبوب نے جس جس کے لیے بد دعا کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بدر کے اندر میں نے ان کو ذلیل ہو کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگو آج ہمیں وراثت میں دین ملا ہوا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہوا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ ہمارا دادا مسلمان تھا، باپ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں وراثت میں دین ملا ہے، اسلام وراثت میں ملا ہے۔ ہمیں دین اور اسلام لینے کے لیے گلیوں میں پتھر نہیں نہ کھانے پڑے، ہمیں دین اسلام لینے کے لیے بچے کٹوانے نہ پڑے، ہمیں دین اسلام لینے کے لیے بیویوں کو مرتے ہوئے نہیں نہ دیکھا گیا، ہمیں دین اسلام لینے کے لیے اپنا مال و جان لٹانا نہیں نہ پڑا، اسی لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کی قدر جاننی ہے تو صحابہ سے پوچھو جنہوں نے جانیں بھی گنوائی ہیں، بچے بھی کٹوائے ہیں اور اپنا مال و جان بھی لٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔
اور جانتے ہو کیسے شہید کیا گیا؟ ابو جہل نے مکے کے چوک میں 2 اونٹ کھڑے کیے، ایک دائیں طرف اونٹ کھڑا کیا، ایک بائیں طرف اونٹ کھڑا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دائیں والے کو دائیں طرف دوڑایا، بائیں والے کو بائیں طرف دوڑایا۔ جب دونوں اونٹ دوڑے، جسم ٹائٹ ہوا، درمیان میں نیزہ مار کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ہم نے یہ شہادتیں دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں دین و اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے میں کون سی ایسی پریشانی اور تکلیف ہے جو مکے والوں نے میرے محبوب کو نہیں دی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب یہ تکلیف دینے سے باز نہیں آتے، یہ پریشان کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ آپ مکے کو چھوڑیں اور مدینے چلے جائیں، یہاں کے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، مدینے والے تو آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں۔ اٹھاؤ سیرت کا اٹھاؤ، تراث زبور انجیل کے اندر لکھا تھا کہ فلاں وقت میں آخری نبی اس کھجوروں والی زمین پہ آئے گا۔ لوگ روز کھڑے ہو جاتے ہیں، روز شہر سے باہر جاتے ہیں، آج حضور آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے، لیکن واپس چلے جاتے ہیں، حضور نہیں آئے ہوتے۔ ایک دن اسی طریقے سے انتظار کرتے کرتے واپس ہو دیے کہ آج بھی حضور نہیں آئے۔ کسی نے اعلان فرمایا لوگو آجو، جس کے انتظار میں روز کھڑے ہوتے تھے وہ ہادی عالم آ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ ہجرت کا مقام پھر کبھی بیان کریں گے، آج چکے موضوع ہمارا اور ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ یثرب کو مدینے کا نام دیا گیا، بیماریوں کا گھر نام تھا، مدینے کا نام دیا گیا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں بہاریں لگ گئی۔ امیر زادوں کا خیال تھا حضور ہمارے گھر آئیں گے، امیروں کا خیال تھا ہمارے گھر آئیں گے، لیکن خالق نے مہمان بنایا تو اس غریب کا گھر بنایا جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور رہتی دنیا تک یہ سبق دیا لوگو دین اسلام کا کام کرتے نظر آئیں گے تو غریب ہی کرتے نظر آئیں گے۔ آج دنیا کے حال دیکھو، پاکستان کو دیکھو، دور نہ جاؤ، پاکستان کے اندر بھی اگر دین و اسلام کے لیے کوئی جانیں لٹاتے ہیں تو غریب ہی لٹاتے ہیں، امیروں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر اسلام کے لیے سڑکوں پہ آتے دیکھو گے تو غریبوں کے دیکھو گے، کیونکہ امیر تو باتیں کرتے ہیں، وہ ایک ہی فضول سڑکاں تے نکل آندے، انہاں کی فائدہ سڑکاں تے آندہ۔ یقین کرو اپنے کانوں سے سنا ہے امیر لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے، اگر جذبے کے ساتھ سڑکوں پہ کوئی نکلتا ہے تو وہ غریب ہی نکلتے ہیں۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک اسلام سمٹ کر کے غریبوں میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، سب کو ہو آمین۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بہار لگی ہوئی ہے۔ میرے محبوب نے مساوات کو قائم کیا، یہاں پہ قانون بنایا، اصول بنایا، زندگی گزارنے کا دستور بنایا، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، لوگوں کو بتایا کہ جینے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوتا ہے، ایمان اور اسلام کیا ہوتا ہے، لیکن کفار کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کئی حملے کیے، مسلمانوں کے قافلوں پہ حملے کیے، اور مسلمانوں پہ بھی جواباً حملے کیے۔ مکے کے تمام تاجدار، مکے کے تمام تاجر، تمام سرمایہ دار اپنا پیسہ جمع کیا ہے اور ابو سفیان کی معیت میں قافلہ منگوایا ہے، تجارتی قافلہ، تجارتی سامان آ رہے قافلے پر۔ ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا مکے میں، جاؤ اعلان کرو اور بتاؤ لوگوں کو تمہارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔
मुसलमानों ने तुम्हारा काफिला लूट लिया है, सारा सामान लुट गया है। अबू जहल वहाँ पे भड़का, अपने लोगों को तैयार करने लगा। आओ मुसलमानों की ईंट के साथ ईंट बजाते हैं। पहले उन्होंने अपना दीन अलहदा बना लिया है, अब हमारा सामान भी लूटते हैं। अपने मक्के के सरदारों को, सरदाराने कुरैश को लेकर के निकला। अबू जहल भी साथ हैं, सारे सरदाराने कुरैश भी साथ हैं। रास्ते में अबू सुफियान मिल गया, कहने लगा अबू जहल कुछ नहीं हुआ, हमारा काफिला तो सही सलामत है, हमारा सामान बचा हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ, वापस चलते हैं। अबू जहल कहने लगा वापस नहीं जाना, अब बदर तक पहुंच करके वहां अयाशी करेंगे, वहां शराबें पिएंगे, वहां पर अयाशी करेंगे। लौंडियां भी साथ ली हैं, शराब भी साथ है, गाजे बाजे का सामान भी साथ है, नाचने वाली भी साथ हैं, पकाने के लिए और ज़िबा करने के लिए ऊँट भी साथ हैं। रास्ते में जहाँ पड़ाव करते हैं, कोई ना कोई सरदार 10 या 9 ऊँट ज़िबा करके दावत उड़ाते हैं। इधर से मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची है कि काफिर हमला करने के लिए आ गए हैं, जंग करने के लिए आ गए हैं। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इकट्ठा किया और सहाबा को इकट्ठा फरमा करके जब गिनती की है तो सिर्फ 313 है, 313 है। उधर काफरों का लश्कर हज़ारों पर मुश्तमिल है, असला भी बहुत ज़्यादा है, घोड़े भी हैं, ऊँट भी हैं और हैं भी हज़ारों की तादाद में। इधर मुसलमान 313 हैं और हालत क्या है, अगर तलवार है तो मियान नहीं है, अगर नेज़ा है तो ढाल नहीं है, सवारियाँ भी बहुत थोड़ी सी हैं। खबर मिली है कुफार पहुंच गए। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मशवरा दो क्या करना चाहिए, यहाँ पर जंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक खड़े हुए, फरमाया हुजूर आप हुक्म फरमाइए, हम तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आप हुक्म फरमाइए, हम तो तैयार हैं। आपके इशारे पर आप इशारा करें तो हम अपनी जानें वार दें। अहले दिल ने कहा जिसने यूसुफ को देखा उन्होंने तो अपनी उंगलियां काटी है, यूसुफ को देखने वालों ने सिर्फ अपनी उंगलियां कुर्बान की हैं, मेरे महबूब को देखने वालों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। हुस्ने यूसुफ की क्या बात करते हो, वहाँ तो उंगली के पोरे कटे हैं। हुस्ने मुस्तफ़ा देखो जहाँ पे लोगों ने गर्दनें कटाई हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शेखैन फरमाते हैं हुजूर आप इशारा करें, आप ऐलान करें, हम हाजिर हैं। अबू बकर उमर ने अर्ज़ की ए हादी दोरा, हमारे मालो जान सब कुछ आप पर है कुर्बा, गुलामाने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। उठी मिक़दाद अर्ज़ की सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कहने वाले हम, हमारा फ़ख्र है हम गुलामाने मुहम्मद हैं। हमें बातिल से किया डर, हम ज़ेरे दामाने मुहम्मद है। जब काफ़िला निकल रहा था ना तो रास्ते में बैठने वाले ताजर कहते हैं ओए मुसलमानों किधर जा रहे हो,
جن سے تم لڑنے جا رہے ان کے پاس تو اسلحہ بہت ہے، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ بہت زیادہ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابہ اشارہ کرتے تھے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، کالی کملی والا ہے۔ ہمیں اسلحے پر مان نہیں ہے، ہمیں گھوڑوں پہ مان نہیں ہے، ہمیں مان ہے تو کالی کملے والے پر ہے۔ اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے پھر اعلان فرمایا میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ پھر ابو بکر و عمر اٹھے، فرمایا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑائی شروع کرنی چاہیے، جنگ لڑنی چاہیے۔ میرے محبوب نے تیسری بار اعلان فرمایا، او میرے صحابہ مشورہ دیجئے، لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ میرے محبوب کی بات انصار سمجھ گئے کہ حضور انصاریوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ مہاجرین تو پہلے ہی لٹا کے سب ساتھ ہیں، حضور انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا حضور اگر انصار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، انصار بھی آپ کے جہاں پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میدان بدر میں پہنچے، بدر لگا ہوا ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے دیکھا ادھر شرابیں اڑ رہی ہیں، ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے، ادھر اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اور ادھر عالم کیا ہے کہ اسی کھجور کی گٹلی کو چوس کر کے روزہ رکھتے ہیں، اسی گٹلی کو چوس کر کے افطاری کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تقدیر بدلنے آئے ہیں قوموں کی، اور فاقہ کش ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، گٹلیاں چوس کر کے سحریاں ہو رہی ہیں، گٹلیاں چوس کر کے افطاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یقین کریں، میں جب کل مطالعہ کر رہا تھا، جب یہ میں نے چیز پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گٹلی چوس کر کے سحری کی جائے اور روزے کی شدت محسوس نہ ہو۔ میرے دل میں خیال تھا اللہ نے آج مجھے ثابت کر دیا۔ صبح میری سحری ٹائم آنکھ ہی نہیں کھلی، اٹھ ہی نہ سکا۔ جب آنکھ کھلی کوئی 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم تھا، اور ابھی تک الحمدللہ مجھے روزے کی شدت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ کل تو سوچ رہا تھا کہ گٹلی چوس کر کے سحری کیسے کی جاتی ہے، تو نے تو گٹلی بھی نہیں چوسی ہوئی۔ وجہ یہ ہے جب صبر اللہ دے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور واللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں 8 پیرہ کے روزے کے ساتھ ہوں، ابھی تک مجھے روزے کی کیفیت محسوس نہیں ہوئی ہے، بلکہ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج بغیر سحری کے مجھے مزہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور کئی بار میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جب میں اللہ کے کسی معاملے پہ سوال اٹھاتا ہوں، اللہ مجھے ضرور اس کو سمجھاتا ہے۔ کئی بار ایسا معاملہ ہوا ہے، آج بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک مسجد بنائی گئی ہے، چھوٹا سا چھپڑ تیار کیا گیا ہے، چھپڑ کے نیچے چھوٹی سی مسجد بنائی گئی، میرے محبوب کی عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ساری رات میرا محبوب دعائیں کرتا رہا ہے، ساری رات اللہ کو مناتا رہا ہے۔ پہرے پہ کھڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پہ کھڑے گئی، دیکھو محبوب رو رہے ہیں، محبوب گزاری کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں حضور بس کیجئے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میرے محبوب پڑھے جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور لوگوں مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، جب کوئی تکلیف میں ہو، جب کوئی پریشانی میں ہو، یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرو، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تم ورد کرتے جاؤ گے اللہ مشکل کو حل فرماتا جائے گا۔ آقا سر سجدے میں رکھا ہوئے دعائیں کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا
قیوم۔ ابو بکر فرماتے ہیں حضور بس کیجئے، میرے محبوب کا کپڑا سر سے سر کا کندھے پہ گھرا، کندھے سے سرک رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کپڑا فرماتے ہیں حضور اتنا نہ روئیے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میرے محبوب کی ان دعاؤں کا ترجمہ کسی اہل دل نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ آقا کیا فرماتے تھے کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ جو بات کہی اللہ کی قسم کبھی نہیں کہی۔ فرمایا اللہ اگر یہ مٹھی پر میرے صحابہ، یہ چھوٹا سا جو میرا چمن ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت تک تمہارا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ان کو بچا۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر آج تیری مدد نہ آئی، یاد رکھنا قیامت تک اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ صبح ہو گئی ہے، صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، ادھر سے کفار آوازیں لگاتی ہیں، ہے کوئی لڑنے والا، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا۔ میرے محبوب کو صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمیں اعلان فرمائیے، ان کا جواب دیں، مقابلہ کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان سے لڑو۔ 3 انصار صحابہ گئے، وہ کہنے لگے کون ہو تم؟ کہا ہم انصاری صحابی ہیں، انصار میں سے کچھ ہیں۔ کہنے لگا جاؤ اپنے نبی سے کہو ہم غلاموں سے نہیں لڑا کرتے، سرداروں سے لڑا کرتے۔ وہ تینوں صحابہ آئے، فرمایا حضور وہ تو بڑے متکبر ہیں، وہ تو کہتے ہیں تم سے ہم نے لڑنا نہیں ہے، سردار بھیجو سرداروں کے مقابلہ میں۔ میرے محبوب نے فرمایا اٹھو حمزہ چچا، انہوں نے سرداروں کو بلایا ہے، اب سرداروں کے مقابلے میں سردار جائیں گے۔ فرمایا اٹھو چچا حمزہ، اٹھو عبادہ، اٹھو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اٹھو ان کا مقابلہ کرو، ان کے مقابلے میں جاؤ۔ یہ تینوں گئے ہیں، ادھر کفار کے ولید کھڑا ہے، عتبہ اور شیبہ کھڑا ہے، ادھر حضرت حمزہ، حضرت عبادہ، حضرت علی کھڑے ہیں۔ کہاں کون ہو؟ تعارف ہوا، حضرت علی نے پہلی ضرب لگائی، اپنے مقابل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ضرب میں 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور پنڈلی کا جو گودا تھا وہ باہر نکل آیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور محبوب کی طرف لے کر کے آئے۔ نظریں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہو عبادہ؟ کہا میں محبوب کا چہرہ ڈھونڈ رہا ہوں، لے جاؤ مجھے محبوب کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اس صحابی کو میرے محبوب کے قدموں میں، اس صحابی نے اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھا، فرمایا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ میرے نبی کے قدموں میں اس صحابی نے جان دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بھی ایک بچہ ہے، میرے بائیں بھی ایک بچہ ہے، میرے دل میں خیال آیا اگر دائیں بائیں مضبوط نوجوان ہوتے
مضبوط جنگجو ہوتے جنگ لڑنے کا مزہ کچھ اور ہوتا، لیکن دائیں بھی بچہ ہے بائیں بھی بچہ ہے، میں جنگ کیا لڑوں گا، میں جنگ کیا کروں گا۔ فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، دائیں والے نے کہا چچا عبد الرحمن ذرا بتائیے ابو جہل کون ہے، ذرا بتائیے ابو جہل کون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او بچے تو نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے، وہ تو بڑا بہادر ہے، وہ تو بڑا جنگجو ہے، تو کیا کرے گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی، بائیں والا کہتا ہے چچو عبد الرحمن ابو جہل کون ہے۔ بچوں تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہا ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا، بخاری کے الفاظ، میں نے یوں اشارہ کیا وہ ہے ابو جہل۔ اب حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا ہاتھ پہلے اٹھا تھا یا بچے پہلے لپک گئے تھے۔ کہا بھی میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے ابو جہل۔ ابھی اشارہ کیا ہے، دونوں بچے شہبازوں کی طرح دوڑے اور دوڑ کر کے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹیں، اس کو نیچے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے کہا اچھا تو بدبخت ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، تلوار اس کے سینے کے اندر۔ پھر نکالتے، پھر کہتے اچھا تو کہتا تھا ہمارے نبی کو برا، پھر تلوار اندر، پھر نکالی اچھا تو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، پھر تلوار اندر۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں کا جب دل بھرا تلواریں مار مار کر کے، اور جب دیکھا مر گیا ہے اور دوڑ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے۔ ایک کہتا ہے حضور میں نے ابو جہل کو مارا، دوسرا کہتا ہے نہیں حضور میں نے مارا، وہ کہتا ہے نہیں حضور میں نے مارا۔ بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، حضور میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے حضور میں نے مارا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اچھا تلواریں دھوئی تو نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں حضور ابھی نہیں دھوئی۔ فرمایا دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر آؤ۔ حضور نے دیکھا دونوں کی تلوار پہ خون لگا تھا، فرمایا کسی ایک نے نہیں تم دونوں نے مل کر کے ابو جہل کو مارا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ اتنا بڑا سردار ابو جہل، اور اللہ نے مروایا کن سے؟ بولو یار، بچوں سے۔ کائنات کو بتایا کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جن کے ساتھ اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ اپنی عمر اور طاقتوں سے نہیں لڑا کرتے، وہاں پہ بڑے بڑے سردار بچوں کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ استغیثون ربکم فاستجاب لکم ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ مانگ رہے تھے، ہم نے سن لیا ہے آپ کی التجا کو، اور آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، توجہ کرنا، کافر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے یکدم کافر کے سر میں کوئی چیز لگی اور وہ گر گیا اور مر گیا۔ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو اس کو مارا بھی نہیں، خود ہی گرا اور خود ہی مر گیا۔ اور وہاں پہ کسی کے گھوڑے کی آواز آئی، چلنے کی، پاؤں کی آواز آئی۔ صحابی دوڑ کر کے میرے محبوب کے پاس آیا،
فرمایا حضور میں نے اس کو مارا نہیں، خود ہی مر گیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ آسمان سے فرشتہ تھا، اس نے اس کو مارا ہے۔ اور رب کا قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة۔ آپ نے تو نہیں 8 پیرا روزہ رکھا ہوا؟ آپ تو اونچی بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا جب کوئی میرا ہو جاتا ہے، جب کوئی میرا بن جاتا ہے، ربنا اللہ کہہ دیتا ہے، تکلیفیں آئے برداشت کرتا ہے، مصائب آئے برداشت کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا اللہ پھر ان پر فرشتوں کی ٹولیاں در ٹولیاں اتار دیتا ہے۔ پھر غم و تکلیف نہیں ہوتی، غم و زن نہیں ہوتا، ان کی مشکل میں مدد بھی ہوتی ہے، جنت کی بشارت بھی ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا رب کا قرآن ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ خالق فرماتے ہیں میں نے یہ اس لیے فرشتوں کو بھیجا ہے لِتَطْمَئِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے محبوب تیرے دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، سکون مل جائے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اور رب کا قرآن آگے سننا انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے۔ رب کا قرآن ہے ہی ایسی مٹھاس والا کہ جتنا سکون قرآن میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ رب کا قرآن سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 10 سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ خالق نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ خالق نے فرمایا میں نے وہاں پر نیند دے دی، غنودگی دے دی، میٹھی میٹھی نیند آنے لگ گئی۔ میدان جنگ ہے، میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے میٹھی میٹھی نیند دی۔ آقا کائنات فرماتی ہے میدان جنگ میں اگر نیند آ جائے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ غنودگی میں صحابہ لڑیں، ان کے دل کے اوپر کافر کا خوف نہ آ سکے۔ نیند آ جائے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ میدان جنگ میں نیند اللہ کی طرف سے ہے اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہے۔ مسئلہ بھی سمجھا دوں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز میں غنودگی ہو، نیند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے بائیں طرف ایسے تھوک دو، 3 بار۔ تھوک نہیں پھینکنا کہ ساتھ والے کے اوپر تھوک پھینک دو، تھوک نہیں پھینکنا، ہلکا سا اپنے کندھے پہ تھوکنا ہے۔ فرمایا اللہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ لوگوں میدان بدر یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ہے، اور جب کفار بھاگ گئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، باقی بھاگ گئے، صحابہ فرماتے ہیں ہم جب لاشوں کو دیکھ رہے تھے نا، بڑی مزے کی بات، لاشوں کو دیکھ رہے تھے تو ہم یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے اس کو کسی صحابی نے مارا ہے، اس کو فرشتے نے مارا ہے، اس کو صحابی نے مارا ہے، اس کو فرشتے نے مارا ہے۔ کیوں؟
کہ فرشتے نے جس بندے کو, جس کافر کو مارا ہوتا تھا, فرشتہ آگ کا وہ گولا بنا کر کے مارتا تھا, اور جس کو فرشتے نے مارا یا تو آنکھ کے مارا یا سر پہ مارا یا اس کی گردن پہ مارا, ان 3 جگہوں پہ فرشتے نے کافروں کو مارا, اور وہ آگ جیسے گولا بن کے مارا جائے اور وہاں پہ نشان بن جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جس کافر کو فرشتے نے مارا تھا وہ پتہ چل رہا تھا. ایک صحابی آئے, فرمایا حضور میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے, میرے محبوب کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی. فرمایا یہ چھڑی لے لو. وہ صحابی فرماتے ہیں میں چھڑی سے لڑتا تھا, ابھی میں یوں چھڑی مارتا, ادھر سے کافر تلوار مارتا, میری چھڑی لگتی نہیں تھی, کافر کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ نصرت تھی اللہ کی طرف سے جو اتری ہوئی. خالق کائنات نے تبھی تو فرمایا نا, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, میں نے پانی کو نازل کیا. جہاں پہ صحابہ تھے وہاں پہ ریت تھی, جہاں کافر تھے وہاں بڑی پیاری زمین تھی. اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کو نازل فرمایا, آسمان سے بارش ہو گئی ہے, جہاں ریت تھی وہ پکی جگہ بن گئی, جہاں کافر تھے کیچڑ ہو گیا. بدر کی پہلی مدد یہ تھی کہ ریت تھی یہ جم گئی, پاؤں جم گئے صحابہ کرام کے, اور جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہو گیا, وہ پھسلنے لگ گئے. پہلی مدد یہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, شیطان دل میں صحابہ کے ڈال رہا تھا یہاں کیسے لڑو گے, یہاں تو ریت ہے, کافر تو مضبوط ہیں, تمہیں مار دیں گے. خالق کائنات نے فرمایا ہم نے بارش کو نازل فرمایا رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کا جو وسوسہ تھا وہ بھی ختم کر دیا, شیطان کو ذلیل کر دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دل کو سکون دیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیا. کتنا سادہ قرآن, کتنا میٹھا قرآن ہے. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا ہم نے فرشتوں کو وحی کی, فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ مل کر کے لڑو, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اِذْ یوحی, میں نے وحی کی, میں فرشتوں کے ساتھ ہوں. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, فرمایا میں نے کافروں کے دلوں میں مومنوں تمہارا روب ڈال دیا. روب بھی ڈل گیا ہے. فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, ان کی گردنوں پہ مارو, کافروں کی گردنوں پہ مارو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے پہ مارو. وجہ کیا ہے, کیوں مارو؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ڈالی ہوئی تھی, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فرق کیا ہوا تھا, مارو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اس کے لیے قیامت کے روز بھی بہت دردناک قسم کا عذاب ہے. لوگو یہ ہے یوم الفرقان, یوم بدر. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.